نوجوان سمدو کے احاطے میں نوجوان بڑے جوش و خروش میں تقریریں کر رہے تھے۔ انہیں علم تھا کہ بڑے بوڑھے اور شیخانیاں حملے کے خلاف ہیں اور نوجوانوں کو باز رکھنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے، لہٰذا وہ ہر فرد سے حلف لے رہے تھے کہ مخالفت کے باوجود ہم حملہ کر کے رہیں گے۔ احمد بشیر اس محفل میں پیش تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا اگر حملہ آوروں کی تعداد 70-80 سے کم ہوئی تو بات نہیں بنے گی، جگ ہسائی ہوگی۔ جب اشفاق اور میں احاطے میں پہنچے تو حلف اٹھانے کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ اشفاق حسین کو دیکھ کر احمد بشیر کا جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ پھر وہ دونوں اسٹیج پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کو شرم دلانے لگے۔ اشفاق حسین نے کہا، قسموں سے کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا، نوجوانوں کی عزت کا سوال ہے۔ جو شخص راستے میں حائل ہو اسے ہٹا دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں چپ چاپ کھڑا سن رہا تھا، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی احاطے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نوجوانوں نے شور مچا دیا، شاہ جی آ گئے، شاہ جی آ گئے۔ شاہ جی ایک برخواست شدہ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اپنی ملازمت کے دوران وہ ایک مانا ہوا تشدد پسند پلیا تھا۔ تقسیم سے متعلق فسادات میں اس کا تشدد اود کر آیا تھا۔ جب بھی ارد گرد سے مسلمانوں پر حملے کی خبر آتی تو ایمن آباد میں انتقام کا نعرہ لگاتا۔ اسی وجہ سے وہ وہاں کے نوجوانوں کا لیڈر بن چکا تھا۔ ٹیڑھی انگلی۔ شاہ کے آتے ہی شور شرابہ ختم ہو گیا اور نوجوانوں کی توجہ شاہ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ اسے پکڑ کر اسٹیج پر لے آئے۔ شاہ نے تقریر شروع کر دی۔ بولا، مخالفت کو دور کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ اگر مخالفت یوں ہی قائم رہی تو حملے میں گنتی کے چند لوگ شامل ہوں گے۔ یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں، مقابلے کا نہیں۔ دوستو، گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، تصادم سے بات نہیں بنے گی، سمجھے؟ ایسی چال چلو کہ مخالفت ختم ہو جائے۔ کس طرح؟ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی۔ صبر کرو، وہ بولا، بے صبری نہ دکھاؤ، انتظار کرو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ پھر اس نے اشفاق، بشیر اور دوسرے پرجوش لیڈروں کو اکٹھا کیا اور وہ دیر تک زیر لبی باتیں کرتے رہے۔ اگلے روز ایمن آباد میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہندو ریفیوجیوں کی گاڑی کی آمد ملتوی ہو گئی ہے۔ اس کی جگہ امبالے سے مسلمان زخمیوں کی گاڑی آ رہی ہے جو سیدھی جہلم جائے گی۔ شیخانیوں نے یہ خبر سنی تو ان کے دلوں سے بوجھ اتر گیا۔ انہوں نے بڑے شوق سے مسلمان زخمیوں کے لیے پراٹھے پکائے۔ اسی روز شام کے وقت ایمن آباد کے نوجوان ہاتھوں میں ٹارچیں اٹھائے، پراٹھوں کی بکچیاں بغلوں میں دبائے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اسٹیشن شہر سے 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک مقررہ مقام پر وہ رک گئے۔ وہاں شاہ اور صوبہ موجود تھے۔ نوجوانوں نے وہاں بیٹھ کر پراٹھے کھائے اور پھر برتن وہیں رکھ کر ہتھیار اٹھا لیے جو پہلے سے ہی وہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ پھر وہ ٹولوں میں بٹ کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ ٹیڑھی انگلی نے واقعی بہت کام کیا۔ مخالفت بے اثر ہو چکی تھی۔ رکے گی نہیں رکے گی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر وہ پلان کے مطابق بیک یارڈ میں اگی ہوئی جھاڑیوں کی اوٹ میں دوبک کر بیٹھ گئے۔ میرے دائیں ہاتھ اشفاق حسین تھا، بائیں ہاتھ احمد بشیر۔ سامنے اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ صرف اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں ایک بتی ٹمٹما رہی تھی۔ دیر تک ہم ان جھاڑیوں میں دب کے بیٹھے رہے، پھر اندھیرا چھا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جھاڑیوں کے علاوہ بہت سے لوگ درختوں کے آس پاس ٹہل رہے ہیں۔ دفعتاً احمد بشیر نے میرے ہاتھ میں ایک سونٹا تھما دیا۔ یہ سونٹا کیوں دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سونٹا نہیں، کلہاڑی ہے، اشفاق حسین نے کہا۔ ذرا دھیان سے پکڑو، بہت تیز ہے اس کی دھار۔ احمد بشیر بولا، اور تیار ہو جاؤ۔ اشفاق حسین نے کہا، سگنل ہوتے ہی ہمیں اسٹیشن پر رش کرنا ہے۔ وہ دیکھو، احمد بشیر نے کہا، شاہ اسٹیشن پر پہنچ چکا ہے۔ شاہ اور میجر۔ گاڑی یہاں رکے گی، پلیٹ فارم سے شاہ کی دبدبہ بھری آواز آئی۔ نہیں، گاڑی نہیں رکے گی، اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں رکے گی، شاہ غرایا۔ میرے اسٹیشن پہ خون خرابہ نہیں ہوگا، اسٹیشن ماسٹر بولا۔ اتنے میں صوبہ اپنی لنگڑی ٹانگ جھلاتا ہوا آ گیا۔ کہنے لگا، پٹڑی اکھاڑ دی گئی ہے، گاڑی بے شک نہ رکے۔ شاہ نے کانٹے والے کو آواز دی۔ جی، کانٹے والا دور سے بولا۔ سگنل اونچا کر لو، آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے۔ حوالدار، اسٹیشن ماسٹر چلایا۔ یہ شخص میری ڈیوٹی میں مداخلت کر رہا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر دیر تک چلاتا رہا، کسی نے جواب نہ دیا۔ شاہ نے کہا مارا، کہا، تیرا حوالدار لفظ حقہ پینے اور تماشا دیکھنے آئے ہے۔
فتح اسٹیشن ماسٹر چلایا، سگنل گرا دو۔ سگنل گرایا تو حادثہ ہوگا، صوبہ بولا۔ اسٹیشن سے باہر چاہے کچھ ہو جائے، میرے اسٹیشن پہ کچھ ہوا تو میں افسروں کو کیا جواب دوں گا؟ تیرے باپ کا اسٹیشن ہے کیا؟ شاہ نے دھونس دی۔ سالا ڈرتا ہے، صوبہ بولا، حرف نہ آئے۔ دیر تک اسٹیشن ماسٹر سگنل کی طرف دیکھتا رہا لیکن سگنل ڈاؤن نہ ہوا۔ فتح کانٹے کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ دیکھو شاہ جی، اسٹیشن ماسٹر ڈھیلا پڑ گیا ہے، گاڑی کے ساتھ بلوچ ریجمنٹ کا دستہ ہوگا، وہ فائر کھول دیں گے، ان کو ہم سمجھ لیں گے، شاہ نے کہا اور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے نوجوانوں کو اشارہ کیا۔ اس پر 60-70 نوجوان ہاتھوں میں کلہاڑیاں اٹھائے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے پلیٹ فارم کی طرف دوڑے۔ یہ دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر کے احسان خطا ہو گئے۔ اندھیرے میں لائن لگا لو، صوبے نے حکم چلایا، اور خاموشی سے انتظار کرو۔ کچھ دیر تک شور شرابہ قائم رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر شاہ بولا، دیکھو جب تک میں اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاؤں کوئی اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ اسٹیشن ماسٹر اپنی لالٹین جھلاتا ہوا کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس اثناء میں پولیس والے اسٹیشن پر آ گئے تھے اور ایک بینچ پر بیٹھ کر یوں اطمینان سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگے تھے جیسے سب اچھا ہو۔ دور سے گاڑی کی روشنی نظر آئی تو ایمن آباد کے نوجوان جوش کی وجہ سے مضطرب ہو گئے، لیکن پولیس والے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اسٹیشن ماسٹر بتی ہاتھ میں لیے بار بار سگنل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریفیوجی ٹرین۔ گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ گاڑی میں کوئی روشنی نہ تھی، دروازے بند تھے، کھڑکیوں پر لکڑی کے تختے چڑھے ہوئے تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی گارڈ اور پولیس سپاہی نیچے اتر آئے۔ اسٹیشن ماسٹر میجر نے کہا، گاڑی کیوں رکی ہے؟ گاڑی آگے نہیں جائے گی، شاہ بولا۔ تم کون ہو؟ میجر غرایا۔ میں بھی ہوں، شاہ نے جواب دیا۔ گاڑی آگے جائے گی، میجر چلایا، ہماری لاشوں پر آگے جائے گی۔ صوبے نے لنگڑی ٹانگ سے ہٹ لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ پرواہ نہیں، میجر بولا، چاہے لاشوں پر جائے مگر جائے گی۔ مسلمانوں کی 20 گاڑیاں کٹ چکی ہیں، شاہ نے کہا۔ یہ گاڑی بہرحال نہیں کٹے گی، میجر بولا۔ ہم مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیں گے، صوبے نے کہا۔ ہم فائرنگ کا حکم دیں گے، میجر بولا۔ دے دو حکم، شاہ بولا، ہم تمہاری بندوقوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ کہہ کر شاہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ جواب میں 70 نوجوانوں کے نعرے سے سبھی لرز گئے۔ نوجوانوں نے بڑھ کر فوجی سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ گاڑی میں سے آہو بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اندر ہندنیاں چیخ رہی تھیں، باہر حملہ آور چنگھاڑ رہے تھے۔ درمیان میں میجر غصے سے بل کھا رہا تھا۔ کھولو فائرنگ، شاہ غصے میں چلایا۔ مسلمان ادھر گنڈوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے ہیں، ادھر فرض شناس افسروں کے ہاتھوں کٹیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے منہ سے کف جاری تھی۔ مارو، مسلمانوں کو مارو، لاشوں کے پشتے لگا دو۔ میجر خاموش کھڑا تھا۔ سپاہی اثر سے بھیگے ہوئے تھے۔ لنگڑا صوبہ بھیڑ کو کاٹ کر داخل ہوا۔ میجر، وہ بولا، آگے ریل کی پٹری اکھڑی ہوئی ہے، گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ کہاں سے اکھڑی ہوئی ہے؟ حوالدار بولا۔ یہاں سے 1-1.5 میل دور، صوبے نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے ہمارے تھانے کی حدود میں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ساری مصیبت ہمارے سر پر آ پڑے گی، پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل چلایا۔ مصیبت تو مسلمانوں کے سر پر چڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی کٹ رہے ہیں، ادھر بھی کٹ رہے ہیں، اور تم کو اپنی نوکریوں کی فکر ہے؟ نوکری کا فکر نہیں، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میجر بولا۔ تو کٹ ڈیوٹی، فائرنگ کھولو۔ منہ کیا تک رہے ہو؟ شاہ بولا۔ آؤ میجر، آؤ، تھانے دار بولا، آؤ دیکھیں پٹری کہاں سے کٹی ہوئی ہے۔ ہاں، میجر بولا، پٹری کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ فوجی نوجوانوں سے مخاطب ہو کر بولا، ہم ابھی آتے ہیں، گاڑی کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ٹارچیں جلا کر چل پڑے۔ کہو بھائی جوانوں، صوبہ بولا، ارادے ہیں، فائرنگ کھولو گے، ہمیں جو حکم ملے گا وہی کریں گے۔ تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ جو صاحب حکم دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم صاحب کی واپسی کا انتظار کرو، صوبہ بولا۔ اس پر شاہ نے اشارہ کیا۔ تمام نوجوان کلہاڑیاں اٹھائے گاڑی پر پل پڑے۔ پھر شور شرابے کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ گاڑی کے اندر ہندنیاں چیخیں مار رہی تھیں، باہر نوجوان چنگاڑ رہے تھے، کھڑکیوں اور دروازوں پر کلہاڑیاں چل رہی تھیں۔ اس پر گاڑی کے اندر کوہرام تیز تر ہو گیا۔
پھر ہجوم میں کوئی چلایا، وہ دیکھو گاڑی کی چھت پر ایک نوجوان بھاگ رہا تھا۔ 2 نوجوان چھت پر چڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد چھت سے ایک لاش پلیٹ فارم پر آ گری۔ یہ منظر دیکھ کر گاڑی والوں نے از خود دروازے کھول دیے۔ چند ہندو باہر نکل آئے۔ پھر کوئی چلایا، گاڑی کی پچھلی طرف سے لوگ نکل کر بھاگ رہے تھے۔ 4 نوجوان ادھر بھاگے۔ مرنے والوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ہندو ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہے تھے۔ حملہ آور اپنا جوش و خروش قائم رکھنے کے لیے چنگاڑ رہے تھے۔ دیر تک خون خرابہ جاری رہا، پھر حملہ آوروں کی توجہ لوٹ کی طرف مبذول ہو گئی۔ صندوق، سوٹ کیس، بستر، ٹوکریاں دھڑا دھڑ پلیٹ فارم پر ڈھیر ہونے لگیں۔ میری پنیاں۔ اس وقت اس ڈبے کا دروازہ کھلا جسے اشفاق اور بشیر کلہاڑیوں سے کاٹ رہے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر کی ہندنی باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا جس میں پنیاں تھیں۔ بھگوان کے واسطے مجھے نہ مارو، بھگوان کے واسطے مجھے نہ مارو۔ وہ ہاتھ باندھ کر ان کے آگے روبرو کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے پاس رکھ لو، نوکر بنا لو، پر مارو نہیں۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اشفاق کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی ایک لٹی پٹی بھدی بدنما ہندنیاں کھڑکیوں میں آ گئیں۔ وہ سب ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھیں، بھگوان کا واسطہ دے رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر احمد بشیر کا جوش مدھم پڑ گیا۔ اتنا خون دیکھ کر میرا دل مالش کرنے لگا۔ جی چاہتا تھا اس منظر سے دور بھاگ جاؤں۔ پلیٹ فارم پر اس وقت بہت سے کالے صندوق پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے کالا صندوق یاد ہی نہ رہا تھا۔ عمر رسیدہ ہندنی نے جھک کر اشفاق کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ میں زندگی بھر تیری سیوا کروں گی، مجھے ساتھ لے چل۔ اشفاق لاہور لپ پڑ رہا تھا۔ بکواس بند کر، پیچھے ہٹ جا، وہ مصنوعی غصے میں چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں 2 نوجوان اشفاق حسین کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ ایک نے ہاتھ بڑھا کر ہندنی کے ڈول سے ایک پنی اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ ہندنی شیرنی کی طرح اٹھ بیٹھی۔ میری پنیاں، میری پنیاں، وہ ڈول کی طرف لپکی۔ نوجوان کا منہ جس نے اپنے منہ میں ڈالی تھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے اپنی ہاتھ پر اگل دی۔ پنی میں سے سونے کا پنتا نکل آیا۔ ارے، وہ چلایا، ان پنیوں میں سونے کے زیور چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ہندنی ڈول پر گٹھڑی بن کر بیٹھ گئی۔ نوجوان ڈول پر جھپٹے۔ اشفاق اور بشیر کلہاڑیاں اٹھا کر ہندنی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں یوں ہندنی کو بچانے پر تل گئے جیسے وہ ہندوؤں کو مارنے کی بجائے اتنی دور سے چل کر ان کی رکشا کرنے آئے ہوں۔ لٹیرے تعداد میں زیادہ تھے۔ ہندنی کو بچانے کے لیے احمد بشیر نے پنیوں کے ڈول کو ٹھڈا مارا۔ سارے لڈو پلیٹ فارم پر بکھر گئے۔ حملہ آور ہندنی کو چھوڑ کر لڈوؤں کے پیچھے بھاگے۔ ہندنی پین کرنے لگی۔ اشفاق حسین نے ہندنی کو گھسیٹنا شروع کیا تاکہ حملہ آوروں کی توجہ سے دور ہو جائے۔ خون بھری گٹھڑی۔ احمد بشیر سوچ رہا تھا کس طرح اشفاق کی مدد کرے کہ اچانک گاڑی کی کھڑکی سے ایک گٹھڑی باہر آ گری۔ احمد بشیر نے اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ خون سے لت پت ہو گئے۔ وہ ایک ہندو لڑکی تھی جس کے پیٹھ پر زخم آیا تھا۔ احمد بشیر نے اسے دونوں بازوؤں پر اٹھا لیا اور گاڑی سے دور لے گیا۔ ایک بینچ پر اسے لٹا کر اس نے پلیٹ فارم سے مٹی اکٹھی کی اور اس کے زخم پر چھڑکنے لگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے زخمی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی اور پلیٹ فارم میری نظروں میں گھوم رہے تھے۔ دل مالش کر رہا تھا۔ میں نے بشیر کو کوہنی ماری۔ چلو چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا سائیکل لے آؤ، وہ بولا۔ جب میں سائیکل لے کر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اشفاق حسین اور احمد بشیر دونوں زخمی لڑکی پر جھکے ہوئے ہیں۔ اشفاق نے لڑکی کو اٹھا کر سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھا دیا اور خود سائیکل چلانے لگا۔ میں اور بشیر سائیکل کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے تاکہ لڑکی کو سہارا دیے رکھیں۔ جب ہم شاہراہ پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سے فوجی گاڑیوں کا ایک دستہ آ رہا ہے۔ رک جاؤ، اشفاق نے کہا، چھپ جاؤ۔ ہم تینوں رک گئے اور سڑک کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جھاڑیوں میں ایک ادھیڑ عمر ہندنی چھپی ہوئی تھی۔ جب ہم ایمن آباد پہنچے تو آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ بازار ویران تھا لیکن گھروں میں بتیاں جل رہی تھی۔ لوگ جاگ رہے تھے۔ شیخانیاں ہاتھ چلا چلا کر باتیں کر رہی تھیں۔ جب شیخانیوں نے نوجوانوں کو پراٹھے دے کر اسٹیشن کی طرف رخصت کیا تھا تو وہ بہت خوش تھیں۔